ٹرمپ کا تجارتی جنگ کا دائرہ بڑھانے کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا آئندہ ہفتے بہت سے ممالک پر اضافی ٹیرف لگانے جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں جاپانی وزیراعظم کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا جاپان امریکہ کی سلامتی کے معاملے پر اہم اتحادی ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے تعلقات کا جاپان کو بھی فائدہ ہوگا۔ جاپان پر ٹیرف لگانے سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز۔ جاپانی وزیراعظم نے کہا امریکہ میں بھاری سرمایہ کاری کریں گے۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا یوکرین جنگ ختم ہونی چاہیے۔ زیلنسکی اور پیوٹن دونوں کو سنا جائے گا۔ امید ہے کوئی حل نکل آئے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن کی سیکیورٹی کلیئرنس ختم کر دی۔ کہا بائیڈن نے 2021 میں ان کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ ایف بی آئی میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے۔ بدعنوان ایجنٹوں کو برطرف کر دیا جائے گا۔ بائیڈن دور کی گن کنٹرول پالیسیوں پر بھی نظر ثانی کا حکم۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ کے ایک اور حکم نامے پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ یو ایس ایڈ کے ملازمین کو جبری رخصت پر بھیجنے سے روک دیا۔ ٹرمپ کے نامزد ضلعی جج کارنر نکولس نے 2 وفاقی یونینز کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ایجنسی کے 2200 ملازمین کو آج جبری رخصت پر بھیجا جانا تھا۔ ملازمین نے کہا ٹرمپ کو 6 دہائیوں سے جاری امریکی امدادی ایجنسی کو بند کرنے کا اختیار نہیں۔ امریکی صدر کانگریس کی قانون سازی کے بغیر یو ایس ایڈ کو بند نہیں کر سکتے۔ پروسیکیوٹر کریم خان عالمی فوجداری عدالت پر امریکی پابندیوں کا شکار ہونے والے پہلے اہلکار برٹش پاکستانی کریم خان کا نام ابھی عوامی سطح پر جاری نہیں کیا گیا۔ ادھر اقوام متحدہ نے عالمی عدالت پر پابندی کا اقدام واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ برازیل، کینیڈا، ڈنمارک، میکسیکو، جرمنی سمیت دیگر کئی ممالک کا بھی امریکی فیصلے پر تحفظات کا اظہار۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پر پابندیاں لگائیں۔ اسرائیل اور حماس میں قیدیوں کا تبادلہ آج پھر ہوگا۔ حماس کی جانب سے 3 اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑا جائے گا۔ علی شاربی، لیوی اور اوہد بن عمی کے نام اسرائیل کو بھجوا دیے گئے۔ بدلے میں اسرائیل 183 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ جنگ بندی کے بعد اب تک مرحلہ وار 15 اسرائیلی قیدی رہا ہو چکے۔ اسرائیل کی قید سے 300 فلسطینیوں کو رہائی مل چکی۔ ادھر امریکہ اسرائیل کو مزید $7 ارب کے ہزاروں بم اور میزائل فراہم کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کانگریس کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ قذافی اسٹیڈیم دنیا کرکٹ کی میزبانی کو تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاح کر دیا۔ اسٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے جشن کا سما۔ چکا چوند روشنیوں کی بہار، آتش بازی، لائٹ شو اور ڈھول کا مظاہرہ شاندار۔ روشنیوں کے فوارے، ڈرونز کی مدد سے دل فریب نظارے۔ ہزاروں کی تعداد میں شائقین امڈ آئے۔ دل دل پاکستان نے شائقین کا لہو گرمایا۔ عارف لوہار کی چگنی اور موج کراما گانے نے سب کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ تقریب میں قومی کرکٹرز کے ساتھ ساتھ ماضی کے کرکٹ سٹارز، پی سی بی اور آئی سی سی کے عہدیدار شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی وزراء نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ نامور سنگر آئمہ بیگ اور علی ظفر نے بھی آواز کا جادو جگایا۔ گلوکاروں کی پرفارمنس پر شائقین جھوم اٹھے۔ محسن نقوی صاحب کی سپرویژن میں یہ جو 117 دنوں میں ناممکن کام تھا وہ ممکن کر دکھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسٹیڈیم کی تعمیر نو میں مدد کی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی جیت کر نہ صرف آپ پوری قوم کے ہیروز ہوں گے بلکہ جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کو شکست فاش دے کر آپ 24 کروڑ عوام کے دل جیتیں گے۔ شہباز سپیڈ ماضی کی بات ہے، یہ محسن سپیڈ کا دور ہے جو ناممکن کو ممکن بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی تعریف۔ وزیر اعظم نے قومی ٹیم کو بھارت کو شکست دینے کا ہدف دیا۔ کہا امید ہے ہماری ٹیم چیمپئنز ٹرافی جیت کر قوم کو تحفہ دے گی۔ محسن نقوی کی عادت ہے اچھا کام کرنے والوں کو لندن کی سیر کراتے ہیں۔ چاہوں گا 2500 مزدوروں کو بھی لندن کی سیر کرائیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کا کریڈٹ 2500 مزدوروں کو دے دیا۔ کہا سب نے سخت محنت سے دن رات کام کیا۔ پنجاب حکومت نے بھرپور تعاون کیا۔ مشکل وقت میں پاک فوج مدد کو آئی اور کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ورکرز کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کیا۔ مزدور
2500 کے قریب تھے جنہوں نے دن رات کام کیا. آج ان سے بڑی تفصیلاً ملاقات ہوئی. ان میں سے میجورٹی تھے جو 3 مہینے سے اپنے گھروں کو نہیں گئے اور 16 گھنٹے یہاں پہ کام کر رہے تھے. وہ کانٹریکٹرز جنہوں نے دن رات کام کیا اور اصل اس پروجیکٹ کے جو دلہا ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے DGFW جنرل سمی جنہوں نے اس کو پروجیکٹ کو انشور کرایا اور FW نے اس ناممکن کو ممکن بنایا. قذافی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب چیئرمین PCB محسن نقوی نے معزز مہمانوں کے ساتھ چیئرمین باکس میں بیٹھ کر پوری تقریب دیکھی. چیئرمین 92 نیوز میاں محمد رشید، سابق چیئرمین PCB چودھری ذکا اشرف، نجم سیٹھی، رمیز راجہ اور IG پنجاب عثمان انور کی بھی شرکت. فنکاروں کو شاندار پرفارمنس پر دل کھول کر داد دی. قذافی اسٹیڈیم میں ہوگی آج سے چوکوں چھکوں کی بہار. شاہین کیویز کو دبوچنے کے لیے تیار. سہ ملکی سیریز میں پاکستان اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے ہوں گے. میچ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا. تینوں ٹیموں کے کپتانوں نے ٹرافی کی رونمائی کر دی. کپتان محمد رضوان نے فخر زمان کے ساتھ بابر اعظم سے اوپننگ کرانے کا عندیہ دے دیا. کہا کنڈیشن کے مطابق اسکواڈ کا انتخاب کیا، بہترین فارم والے کھلاڑی چنے. ٹرائی سیریز میں اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اتریں گے. سائم ایوب کی کمی محسوس ہوگی. نیوزی لینڈ کے کپتان مچل نے کہا کہ ٹرائی سیریز ہمارے لیے اہم ہے. جیت کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے پلیئرز نے لاہور میں شاپنگ بھی کی. صدر آصف علی زرداری کی چین میں 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت. صدر مملکت چینی ہم منصب اور دیگر سربراہوں کے ساتھ تقریب میں شریک ہوئے. بنوئی دارالسلام کے سلطان، کرغزستان کے صدر، تھائی وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام کی بھی شرکت. صدر آصف علی زرداری کا چینی حکومت اور گیمز میں شریک تمام کھلاڑیوں کے لیے نئی خواہشات کا اظہار. کہا گیمز سے پاکستان اور چین کے درمیان سپورٹس ڈپلومیسی کو فروغ ملے گا. گیمز پاکستان میں سرمائی کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم موقع بھی فراہم کریں گی. اسلام آباد، پنجاب اور بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ. آج ہر قسم کے جلسے، جلوس، دھرنے اور احتجاج پر پابندی ہوگی. دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا. فیصلہ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کی سفارش پر کیا گیا. ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق صوبے میں دفعہ 144 کا نفاذ 15 دن رہے گا. PTI کا آج سوابی میں جلسہ. لاہور میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر PTI نے پنجاب کے کارکنوں کو سوابی پہنچنے کی ہدایت کر دی. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں سوابی جلسے میں پورے ملک سے عوام شرکت کریں گے. PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کہا ہم اپنا مینڈیٹ واپس لے کر رہیں گے. دوسری جانب عدالتی حکم کے باوجود وکلاء کو بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. جیل عملے کو غصہ دکھانے والے وکیل فیصل چودھری کو جیل پہنچنے پر پولیس نے تحویل میں لیے رکھا. 2 گھنٹے سے زائد کے وقت کے بعد چھوڑ دیا. فیصل چودھری کا کہنا تھا حبس بیجا میں رکھ کر اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ معافی مانگیں گے تو ایسا ہرگز نہیں کروں گا. حیدرآباد کے وکلاء کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری. قانونی کارروائی پر پولیس اور وکلاء میں تنازع شدید ہو گیا. حیدرآباد میں وکیلوں کا دھرنا جاری. مظاہرین SSP حیدرآباد کے تبادلے پر باسد. قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل، گاڑیوں کی قطاریں طویل ہو گئیں. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. گاڑیوں میں پیٹرول ختم ہونے لگا. وکلاء نے SSP حیدرآباد کو لیگل نوٹس بھی بھیج دیا. موقف اپنایا کہ وکلاء کے احتجاج کے حوالے سے غلط بیانیہ جاری کیا گیا. پولیس نے فینسی نمبر پلیٹ اور نیلی بتی لگانے پر وکیل کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا. کورنگی روڈ ڈیفنس موڑ کراچی میں جاری وکلاء کا احتجاج ختم. وکلاء کے دھرنے نے 50 مریضوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں. سیمن شریف میں عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ میں آکسیجن کا سٹاک ختم. ڈائریکٹر معین الدین نے بتایا ایمرجنسی اور بچوں کے وارڈ میں استعمال ہونے والی آکسیجن ختم ہو چکی ہے. آکسیجن کی گاڑیاں کراچی سے سیمن شریف آتی ہیں جو دھرنے کے باعث پھنس گئیں. مظاہرین سے راستہ دینے کی اپیل بھی کی. 92 نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد دھرنے کے شرکاء نے آکسیجن والی گاڑیوں اور ایمبولینسز کو راستہ دے دیا. اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں نماز جنازہ کی تیاریاں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کی نمائندگی کریں گے.
پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر آج ملک بھر میں سوگ۔ پرنس کریم آغا خان کو کل مصر کے شہر اسوان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی مؤخر کی جائے، آئینی ترمیم پر فل کورٹ بنایا جائے۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا چیف جسٹس یحییٰ فریدی کو خط جسٹس منظور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر میر اللہ نے بھیجا۔ لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج 15 نومبر پر تھا۔ اسلام آباد تبادلے کے بعد سپریم کورٹ کے لیے اہل کیسے ہو گیا؟ آئین کے مطابق ججز کا تبادلہ عارضی طور پر ہو سکتا ہے، مستقل نہیں۔ تبادلے کے بعد آئینی طور پر ججز حلف لینے کے بھی پابند ہیں۔ حلف کے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج مقرر ہونا مشکوک ہو جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کے 5 ججز کے بعد ایک اور جج جسٹس بابر ستار نے بھی چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھ دیا۔ ٹرانسفر ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے مالدیپ کے مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس فورسز میجر جنرل ابراہیم حلمی کی ملاقات۔ دو طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تفصیلی بات چیت۔ جنرل عاصم منیر سے بنگلہ دیشی بحریہ کے چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد نصب الحسن بھی ملے۔ باہمی دلچسپی کے امور، موجودہ علاقائی سلامتی کے ماحول اور دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ ایڈمرل محمد نصب الحسن نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی نمایاں خدمات کو سراہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ آمد، مباحثے میں شرکت کی۔ شرکاء کے درمیان دنیا بھر کے امور پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو سے تعلیمی ماہرین اور عالمی انسٹیٹیوٹ کے عہدیداروں کی ملاقاتیں۔ عالمی امور اور جدید رجحانات پر گفتگو ہوئی۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، مذہب کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ پاکستان اور امریکہ کے عوامی رابطے مضبوط ہونے چاہیے۔ دورے کے دوران اراکین کانگریس سے ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ تمام ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں کیں۔